أشرقت نفسي بنور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اور ملت ابراہیمی سے تو وہی روگردانی کرے گا جو اپنی ذات ہی سے احمق ہو، اور ہم نے ان ابراہیم کو دنیا میں منتخب کیا اور وہ آخرت میں بڑے لائق لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں، جبکہ ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ تم اطاعت اختیار کرو. انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اطاعت اختیار کری رب العالمین کی، اور اسی کا حکم کر گئے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام بھی میرے بیٹوں. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، سو تم بجز اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا. توفیق الہی سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 سے 132 تک تلاوت کی. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ملت ابراہیمی کی فضیلت بیان کی ہے اور اس کے بنیادی اصول بتائے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو وصیت بھی کی ہے اس کے اندر. تو ان پہ بات کرتے ہیں. تو ارشاد ہے کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. حضرت عبداللہ بن سلام نے، جو کہ یہودی سے مسلمان ہوئے تھے اور اپنے دین کے بڑے عالم تھے، اپنے دو بھتیجوں سے جن کا نام سلمہ اور مہاجر تھا، یہ فرمایا کہ تم کو خوب معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے کہ میں بنی اسماعیل سے ایک نبی پیدا کروں گا جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان پر ایمان لائے گا وہ ہدایت پائے گا، اور جو کفر کرے گا اس پر خدا کی پھٹکار ہوگی اور وہ ملعون ہوگا. یہ سن کر سلمہ نے تو اسلام قبول کر لیا فوراً، لیکن مہاجر نے انکار کیا اور وہ نہ مانا. اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمی سے صرف وہی شخص روگردانی کر سکتا ہے جس میں ذرا عقل نہ ہو اور جو دین کی سمجھ سے بالکل کورا ہو، کیونکہ یہ ملت عین دین فطرت ہے، عین دین فطرت ہے. کوئی سلیم الفطرہ انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا. آگے اس کی علت بیان فرمائی کہ اس ملت کا شرف و فضیلت اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی عزت و بزرگی عطا فرمائی اور عہدہ رسالت کے لیے منتخب کیا، اور آخرت میں بھی ان کو اپنی مخصوص نعمتیں عطا فرمائے گا. اور چونکہ حضور اقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت ابراہیمی کی تجدید کی ہے، لہذا جو شخص ملت اسلامیہ کا منکر ہے وہ ملت ابراہیمی کا منکر. پھر ملت ابراہیمی کا بنیادی اصول بتا دیا گیا کہ اس قال لہو رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین. یہاں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ملت ابراہیمی کا بنیادی اصول اور پوری حقیقت ایک لفظ اسلام میں مضمر ہے، جس کے معنی ہے اطاعت حق، اور یہی روح و خلاصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب اور مسلک کا. اور اسلام یعنی اطاعت حق ہی وہ چیز ہے جس کے لیے ساری کائنات پیدا کی گئی اور جس کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے اور آسمانی صحیفے اور کتابیں نازل کی گئیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وصیت ہوتی ہے کہ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تک زندہ رہے
اسی ملت اسلام پر قائم رہے، اور جب اس دنیا سے انتقال کا وقت آیا، اس دنیا سے جانے کا وقت آیا، تو اپنے سب بیٹوں کو اسی ملت اسلام پر قائم رہنے کی وصیت کی، جن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق بھی تھے۔ پھر اس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نے وفات کے وقت اپنے بیٹوں سے کہا کہ اے میرے بیٹوں، تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ دین اسلام پسند کیا ہے، اس کے سوا کوئی دین مقبول نہیں، بس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم اسلام پر پختہ اور قائم رہو، یعنی بجز اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا۔ اور اس سے بھی ثابت ہوا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت یہودیت یا نصرانیت کی وصیت نہیں کی، بلکہ حالت اسلام پر قائم رہنے اور اس پہ مرنے کی وصیت کی۔ الغرض یہاں یہود و نصارہ کو بتا دیا گیا کہ جن بزرگوں کو تم مانتے ہو اور جن کے دین پر تم چلنے کا دعویٰ کرتے ہو، وہ تو اپنی اولاد کو اپنے اسی دین کی پیروی کا حکم دے گئے ہیں جن پر وہ خود کاربند تھے، یعنی دین توحید اور ملت اسلام۔ اس لیے اگر تم انہیں پیشوا مانتے ہو تو ان کے اصل دین کا اتباع کرو، اور وہ اصل دین اب وہی ہے جس کی طرف نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے دعوت دے رہے ہیں۔ تو حق تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ جس نے اپنے فضل سے ہم کو دین اسلام عطا فرمایا اور ہم کو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا۔ تو یا اللہ ہم کو اسلام کی سچی محبت بھی عطا فرما دے، اسلامی قوانین کی ہم کو پیروی نصیب فرما دے۔ یا اللہ پاک اسلامی شریعت کا ہم کو ظاہراً اور باطناً اتباع نصیب فرما دیجیے، آمین۔ وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن